بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ادھورا پن۔ آج ہم اس عنوان پہ بات کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص میں ایک ادھورا پن موجود ہے۔ اس ادھورے پن کو کتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اپنی زندگی کا، اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اور اس ادھورے پن کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص، ظاہر سی بات ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم پرفیکشن کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، درست انداز میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ہم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب اس کا تعین کرنا کہ ہمیں محنت کب شروع کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں اس سے پہلے ہیں کہ ہم کوئی محنت شروع کریں۔ یہ اس سے پہلے ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں کیا حاصل ہے اور ہمیں کیا حاصل نہیں ہے، اور ہماری بھلائی کس چیز میں ہے۔ ان سب چیزوں کا تعین اگر ہم صحیح کریں گے تو ہماری محنت بھی درست انداز میں چلے گی اور ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اب ہر شخص اپنے لحاظ سے اس کا تعین کرتا ہے، اپنے فہم و شعور کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا موجود ہے، کیا نہیں ہے، کیا اس کی زندگی میں بہتر ہے اور کس چیز کی کمی ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں چیز دیکھنی ہوگی کہ ہماری جو سب سے بڑی بنیادی ایک ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ وہ ہر شخص کے لحاظ سے مختلف ہے، کیونکہ اس کا فہم و شعور اس کو مجبور کرتا ہے سوچنے پہ اور اس کا تعین کرنے پہ۔ اب اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہم بات شروع کرتے ہیں عزازیل سے، جو کہ بن گیا ابلیس۔ اگر اس کے اندر ادھورا پن نہ ہوتا، اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سعادت دی ہے، میں اتنا عبادت گزار ہوں، اتنے میرے درجات ہیں، اتنے بڑی میں ترقی کر چکا ہوں، اتنا میں اللہ کا مقرب ہوں، اگر یہ چیز اس کے ذہن میں ہوتی اور اس کے اندر ادھورا پن نہ ہوتا تو شاید وہ اس عزازیل سے، ابلیس کے سفر میں ناکام نہ ہوتا، شاید۔ ٹھیک، ایک ادھورا پن اس کے اندر موجود تھا، کچھ اس کے اندر حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی تھی، جس چیز کی وجہ سے وہ ایک غلط راہ پہ چل پڑا اور پھر اس کا یہ انجام ہوا۔ پھر اس نے دوسرا کام کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک وسوسہ جو ہے نا ان کی طرف ڈالا گیا، ان کے دل میں۔ انہوں نے جیسے علماء کرام سے سنا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وسوسہ یہ تھا کہ اللہ نے منع کیا کہ یہ پھل نہیں کھانا، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوا، ابلیس کی طرف سے، کہ یہ پھل کھائیں گے تو آپ شاید زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، یا شاید آپ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے، یا اس طرح کا کچھ خلاصہ ہے جو علماء کرام سے سنا۔ اس کے بارے میں احتیاط سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس میں غلطی ہو تو اس کی درستگی کی گنجائش موجود ہو، تو اس کے بارے میں اگر کوئی زیادہ اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے تو مناسب ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جنت میں ابلیس کی طرف سے وسوسہ ہوا پھل کھانے پہ، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی اس نے یہی وسوسہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یا حضرت حوا علیہ السلام کی طرف کہ اگر یہ ہو گیا تو شاید کوئی چیز مکمل ہو جائے گی، آپ کو کچھ اور مل جائے گا۔ مطلب اس وسوسے میں یہ چیز موجود تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کی طرف یہ وسوسہ کیا کہ آپ ابھی نامکمل ہیں، آپ کے پاس ادھورا پن ہے، اگر یہ آپ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ وسوسہ تھا پہلا۔ تو ادھورا پن جو ہے وہ ایک طرح کا وسوسہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بنیاد پہ۔ پھر اس کے بعد زندگی آگے چلتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ملک، سارے جو بھی ہم جس ماحول میں زندہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے ماحول میں، آج کی زندگی میں جو ہماری ضروریات اور خواہشات بڑھ چکی ہیں اور جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم اگر کسی بھی لیول پہ جا کے اگر ہمارے اندر یہ ادھورا پن موجود ہے
کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی تو میری زندگی میں کوئی تکمیل ہو جائے گی، مجھے کچھ حاصل ہو جائے گا، میری زندگی میں اس چیز سے سکون آ جائے گا، اس چیز سے مجھے فائدہ مل جائے گا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی مکمل ہے، پرسکون ہے، یا ادھورے پن کا شکار ہے اور بے سکونی اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ اس چیز کا تعین یہاں سے ہوگا۔ اور اگر بات کو مختصر کیا جائے تو صرف ایک چیز ہے جو انسان کے اس ادھورے پن کو ختم کر سکتی ہے۔ اس ایک چیز پہ انسان اس وقت فوکس کرتا ہے جب ساری چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے، جب ساری چیزوں کے پیچھے وہ دوڑنا چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انسان کے اندر کا ادھورا پن کیا ہے۔ اور وہ ادھورا پن یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک رب کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اللہ پاک سے ایک تعلق ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اس کے لیے زندگی گزارنا یہ واحد چیز ہے جو انسان کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے، لاتی ہے، اور یہ سکون بڑھتا ہے۔ اور یہ سکون دنیا میں حاصل نہ ہو تو پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، آخرت کے مراحل، وہ زیادہ پھر پریشان کن ہیں، تکلیف دیں۔ تو یہ ہے وہ واحد چیز جو انسان کا ادھورا پن ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مجھے دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے، اختیار دے دیا جائے، سلطنت دے دی جائے، سب کچھ دے دیا جائے، لیکن ادھورا پن ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے، جنت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ادھورا پن وہاں پہ بھی تھا۔ بے شک اس میں ابلیس کے وسوسے نے کام کیا، تو وہ ابلیس کے وسوسے آج ہمارے لیے بھی، ہمارے ساتھ بھی موجود ہے، جو مختلف شکلوں میں ہمیں آ کے، مختلف لوگوں کے مختلف رشتوں کے روپ میں، دوست کے روپ میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کی زندگی میں کمی ہے، اس وجہ سے آپ کی زندگی میں بے چینی ہے۔ تو ان سب کو نظر انداز کر کے جب ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ ہماری زندگی میں صرف ایک کمی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، جب اس پہ ہم فوکس کریں گے تو ہماری زندگی کا ہر ادھورا پن ختم ہوگا، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہماری زندگی میں سکون بڑھے گا۔ یہی آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل پہ موجود باقی ویڈیوز کا بھی جائزہ لیں، اور اگر ہماری درستگی ہو سکتی ہے، اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں ایسی بات موجود ہے تو ہماری درستگی بھی کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔